اونچا ہو سکتا تھوڑا سا جا عظمت جناب زہرا بلند تر سلام. ایک امیر ایک غریب جس کے جنازے پہ تیر برسائے گئے وہ زہرا کا امیر بیٹا ہے جس کا تیروں پر جنازہ تھا. امام حسین کی ماں میرے ان بھائیوں کو حاضر دے, انہوں نے رونے کا بڑا پیارا سامان مہیا کیا. دونوں حالتوں والے جنازے آپ کے سامنے آئیں گے. السلام علیکم شاہ جی ایھا الامام المسموم, اس پر سلام جسے کئی مرتبہ زہر دیا گیا, نفیس سمجھ کے مسلمانوں نے 9 مرتبہ زہر دیا. جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آنے لگے. قبر نبی پہ سینہ رکھا, آواز آئی میرا لال کیوں آیا ہے؟ کہا نانا قبر کی جگہ مانگنے کے لیے آیا. آواز آئی امت آنے دے, تو نانا بسم اللہ کہتا ہے. وہاں سے چلا ماں کی قبر پہ گیا, رو کے کہنے لگا اماں میں نانے کے پاس قبر کی جگہ مانگنے گیا تھا. قبر میں تڑپ کے کہتی ہے ماں کے پاس چلے آنا, ماں تجھے اپنی جھولی میں جگہ دے دے گی. دروازوں کے سہارے لے کے امام مبین گھر پہنچا. اللہ تمہارے وارث سلامت رکھے ہو میری بیٹیوں بہنوں. امام حسین کسی بی بی کا مان نہ توڑے. ام فروہ نے امام حسن کے منہ سے خون نکلتا دیکھا, تڑپ کے کہتی ہے مجھے لگتا ہے ہم مدینے میں اجڑ گئے. آواز آئی جلدی کر میرے لیے بستر بچھا. جناب ام فروہ نے بستر بچھایا. حسین کے عزاداروں دنیا کے کسی غم میں نہ رو, وہ حسین کا صدقہ جو مدینے میں بستر پہ تڑپتا رہا اسے زہرا کا امیر حسن کہتے ہیں. جو کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ تڑپتا رہا اسے غریب حسین کہتے ہیں. آواز آئی میرے قاسم کو جگا. 3 سال کے بچے کا نیند سے اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. بی بی نے اٹھا کے سینے پہ سلایا. سینہ اطہر کی گرمی قاسم کو لگی. تڑپ کے کہتے ہیں اماں مجھے کس گرم بستر پہ سلا دیا ہے, اماں مجھے کس گرم بستر پہ سلا دیا ہے. آواز آئی بابا کا سینہ ہے, آخری رات ہے. ایک فکرہ کہتا ہوں جو جھولیاں ترستی ہیں صدقہ جناب زہرا کے نفیس بیٹے کا, امام حسن کا صدقہ خدا انہیں اولادیں عطا فرمائے. جنہیں اولادیں دی ہیں مولا تمہیں بخش دے. ذرا مجھے بتانا اپنی اولاد کو تعویذ کیوں باندھتے ہو؟ جواب آئے گا لمبی زندگی کے لیے. ہائے کہہ کے کہہ دے قسمت حسن کی, بیٹے کو مرنے کی اجازت کی خاطر تعویذ لکھ لکھ کے امام حسن باندھتا رہا. تعویذ باندھا قاسم جا پھپھیوں کو اطلاع کر. آواز ہے ام فروہ کی ماں شرم کر کے نہ رو. مولا میرا قاسم بڑا چھوٹا ہے, 3 سال کا بچہ میت کی اطلاع دے سکتا ہے؟ امام نے کہا قاسم قریب آ اور میں قربان کروں دارین. سن نے اپنے ہاتھوں سے قاسم کا گریبان چاک کیا, آستینوں کو غریب کی الٹا, خاک اٹھا کے سر میں ڈالی, بالوں کو پریشان کیا. فروہ قدموں سے لپٹ کے کہتی ہے مولا یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا اسے بولنا نہیں پڑے گا, اس کی پھپھیاں دیکھ کے سمجھ جائے گی مدینے میں اجڑ رہا ہے زہرا کا گھر. حیران ہو کے میرا بھائی, حیران ہو کے نہیں, رونا نہ ہے, ہائے کہہ دینا. جنازہ ہے, جنازہ حسن کا جنازہ. غیروں کے جنازے پہ غیر چپ رہتے ہیں. کوئی بندہ جنازے پہ رو رہا ہو نا تو باہر کا بندہ پوچھنے لگ جاتا ہے یہ کیا لگتا تھا, یہ کیا لگتا تھا, یہ کیا لگتا تھا. میرا ایمان ہے زہرا آئے گی ایسے رو جبرائیل بطول سے پوچھے یہ ماتم کرنے والا تیرا کیا لگتا تھا. اس نے تیرے حسن کا گھر, ابھی نہیں آئے گی زیارت, زیارت اس وقت آئے گی جب میں کہوں گا دیکھنا میری طرف.
یا زہرا جب میں کہوں گا زیارت تب آئے گی. 3 سال کا قاسم گلیوں میں چلتا ہوا بی بی زینب کے دروازے میں جا کے بیٹھ گیا. کہتے قاسم تو یتیم ہونے والا ہے, تیری پھوپھی زینب امیر باپ کی بیٹی ہے, آرام میں کہیں خلل نہ آ جائے. چپ کر کے قاسم دروازے پہ بیٹھا. بی بی زینب وضو کے لیے اٹھی, قاسم کے رونے کی آواز آئی. فضہ دروازے پر آئی, کہتی ہے بچہ کون ہے دروازے پر؟ تجھے پتہ نہیں دروازہ زینب کا ہے, پہرے پہ عباس ہے. زینب کی آواز آئی, او اماں چھنک نہ دے, اس کی آواز میرے قاسم سے ملتی ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اس کی آواز میرے قاسم سے ملتی ہے. قاسم کا بازو پکڑا, زینب دوڑ کے حسن کے گھر آئی. ادھر کبھی بھی زینب نے قدم رکھا, ادھر حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آئے. غریب نے ابا جگر کے ٹکڑوں پہ ڈالی. ام فروا باز دے کے کہتی ہے مولا نہ چھپا, آج تیرے جگر کے ٹکڑے ہیں, کربلا میں حسین کی لاش کے ٹکڑوں کو دیکھے گی. حسن حسین آ گئے. حسن نے آنکھیں کھولی, آواز آئی سارے آئے ہو, میرا غازی نہیں آیا. آواز آئی دروازے پہ ٹکرے مار رہا ہے. کہتے کیسے آؤ, زینب کے بال کھلے ہوئے. ماتم کر, ماتم ماتم ماتم. جزاک اللہ, جزاک اللہ. کیسے آؤں, کیسے آؤں. چلا گیا دنیا سے امام حسن. حسین نے غسل دیا, زین العابدین نے کفن پہنایا, سیدوں کے گھر سے جنازہ اٹھا. کھڑے ہو جاؤ احترام. سیدوں کے گھر سے جنازہ اٹھا. حسین نے جنازہ اٹھایا, جنازہ دروازے میں پہنچا. شریف گھروں کی طرح بہنیں دروازے پہ رک گئی, بہنیں دروازے پہ رک گئی. او میں قربان, او میں دارین قربان کروں. زینب دروازے پہ رک گئی. مدینہ کی گلی میں حسن کا جنازہ لے کر حسین قبر نبی کی طرف بڑھا. روتے بھی رہو, کہتے بھی رہو ہائے حسن, ہائے حسن, ہائے حسن, ہائے حسن, ہائے حسن, ہائے حسن, ہائے حسن. امام حسین نے کفن پہنایا, زین العابدین نے جنازہ اٹھایا. شریف بہنیں دروازے پہ رک گئی. جنازہ قبر محمد کی طرف بڑھا. یا سامنے کوئی عورت, جنازہ قبر نبی کی طرف بڑھا. یا سامنے کوئی عورت خچر میں بیٹھ کے آواز دے کے کہتی ہے حسین بھائی کو کہاں لے کے جا رہا ہے. سنو, اب سنو, میری طرف دیکھو. 1 منٹ جس نے ماتم کرنا میں تو دیکھو. ایک جنازہ یوں گیا, اب جب دوسرا جنازہ آئے گا اس جنازے کے سامنے حسین کھڑا ہو گیا. ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہتا تھا نہ مارو, میں واپس لے جاتا ہوں, نہ مارو, اور میں اپنا جنازہ واپس لے جاتا ہوں. نہ مارو, اور نہ مارو, نہ مارو, نہ مارو, نہ مارو, نہ مارو, نہ مارو. عباس اور حسین بادشاہ اس جنازے کے سامنے حسین رو رو کے کہتا تھا
اور نہ مارو اور نہ مارو اور میں جنازہ حسین ہر ایک سے فرماتے تھے نہ مارو اور میں جنازہ واپس لے جاؤں. اور ماتمیوں دیکھ کے بتاؤ امیروں کے جنازے ایسے ہوتے ہیں اور کائنات میں کسی غریب کا جنازہ بھی گھر واپس نہیں آتا. عباس اور غازی دوڑا غازی گھر گیا. زینب کی آواز آئی خیر کوئی نہیں اور میرے عباس نے مجھے سلام نہیں کیا اور میرے عباس نے مجھے سلام نہیں کیا. عباس دوڑتا ہوا گھر آیا. زینب کی آواز آئی کلثوم خیر کوئی نہیں اور میرے غازی نے مجھے سلام نہیں کیا. غازی نے تلوار اٹھائی. آواز آئی غازی بھی زندہ ہو. مدینے میں میرے امیر کے جنازے پر تیروں کی بارش ہو گئی. عباس تلوار لے کر مدینے کی گلی میں آیا. آگے آیا حسین کا امامہ کھول کے گلے میں آ گیا تھا اور حسین منتیں کر رہا تھا اور نہ مارو میں جنازہ واپس